تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں آج ہم بات کریں گے خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دو جلیل القدر خلفاء ہیں، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہے خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ رشتے میں جو ہے وہ بھانجے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو گویا کہ یہ بھی شاہی خاندان میں سے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے گویا کے رشتے میں پرنانہ لگتے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے میں تو بڑا اونچا ولایت و معرفت کا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ بھی ملتان کی مضافات میں کوتوال کا جو علاقہ ہے وہاں پر ان کی ولادت ہوئی اور یہ 592 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے سلسلہ 19 واسطوں کے ساتھ پہنچتا ہے، تو 19 واسطوں کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور مجھ سے لے کے خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تک 22 واسطے ہیں، 22۔ بڑا عجیب و غریب استغراق کا خاص مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان کی ولایت موسوی تھی اور ان کا قلب اسرائیلی پر تھا، اسرافیلی جو ہے اسرافیل کے قلب پر ان کا قلب تھا، اور ان کی ولایت موسوی تھی۔ بڑا جلال تھا، آنکھوں میں ایسا غضب اور جلال ہوا کرتا تھا، اگر مد مقابل کو ذرا پورے غضبناک نگاہ سے دیکھ لیں تو دم بخود رہ جاتا تھا۔ تو بڑے عجیب و غریب ان کے واقعہ انوارات ہیں۔ تو یہ جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ان کی جو والدہ لے کے آئیں، یعنی بابا فرید گنج شکر کی جو ہے بہن، وہ حوالے کر کے گئیں بھائی کے کہ آپ جو ہے یہ ان کی تربیت کیجیے اور اپنی جو ہے صحبت میں رکھیے۔ تو جب لائے تو آپ نے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی لنگر خانے پر کہ آپ اس لنگر خانے پہ بیٹھ جائیے اور خلق خدا کو لنگر تقسیم کیجیے۔ جی انہوں نے لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا، 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے اور خود اس لنگر میں سے کھائے نہیں، خود جو ہے وہ جنگل کی جڑی بوٹیاں پتے کھا کے اپنا گزارا کرتے رہے اور لنگر میں سے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ تو 12 سال کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے جب دیکھا تو جناب بالکل ہڈیوں کا پنجر بن چکے ہیں، اس قدر کمزور۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے، چہرے پر اتنی نقاہت ہے، کیا ہوا تم نے کھایا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر کہا کہ میں جنگل کی جڑی بوٹیاں اور پتے کھا کر گزارا کرتا رہا۔ کہا کہ تو لنگر کھانے کا جو خازن تھا، ساری دنیا کو لنگر بانٹتا رہا، تو نے خود کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ جب پیر و مرشد کی طرف سے سری اجازت مجھے نہیں تھی کہ تم نے بھی کھانا ہے، آپ نے مجھے یہ کہا تھا خلق خدا کو کھلانا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا آپ بھی کھانا ہے، اس لیے میں نے کھایا نہیں۔ اس پر جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کے آپ کو فرمایا کہ تم صابر ہو، تو صابر کا لقب اس وقت آپ کو دیا کہ جو شخص 12 سال کے عرصے میں خود لنگر تقسیم کرتا اور خود نہ کھاتا ہو، اس کے صبر کے پیمانے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے بھی صابر ان کا لقب بنا اور نام کا حصہ بن گیا کہ خواجہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ اور یہ کلیر شریف یا کلیر شریف جو ہے یہ رڑکی کے راستے میں وہاں پر جو ہے ضلع سہارنپور کے قریب ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا فیضان عام کیا اور وہاں سے آپ کا فیضان پورے عالم میں پھیلا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے درخواست کی کہ حضرت اجازت ہو تو میں آپ کے ان دونوں خلفاء سے ملنا چاہتا ہوں، ایک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہے علاؤالدین صابر کلیری۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ پہلے جو ہے وہ علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آیا، وہاں درویشی اور فقیری، وہاں تو کچھ بھی نہیں، اور جناب ایک دسترخوان بچ جاتا ہے تو وہاں گولر رکھ دیے جاتے ہیں، گولر رکھ کے کھلا دیا جاتا ہے بس، اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ پتلی دال اور پانی پہ گزارا ہے، تو کوئی ایسی خاص ناز و نام نہیں۔ اور حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو شمس الدین ترک پان پتی جو ہے انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت استغراق میں بیٹھے تھے۔ استغراق فی اللہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں مستغرق رہتے تھے۔ تو سر اٹھایا اور سر اٹھا کے فرمایا کہ ہمارے شیخ کیسے ہیں، یہ کہا۔ تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ کہا کہ ہمارے شیخ کو ہمارا سلام کہیے گا، یہ کہا اور پھر استغراق میں چلے گئے۔ اتنی بات ہوئی۔ تو وہاں سے شمس الدین ترکپان پتی سے کہا کہ شمس الدین ان کی عزت کرنا، ان کو اعزاز دینا، اور آج گولروں میں جو ہے وہ نمک ڈال دینا، گویا کہ جو کھانا جو بھی دیا جاتا اس میں نمک ڈال دینا گویا کہ اعزاز کی علامت ہے، ورنہ درویش پھیکا ہی کھاتے تھے۔ تو کہ ان کے کھانے کا اعزاز کرنا، آج گولروں میں نمک ڈال دینا کہ جی جی حضرت بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد استغراق میں چلے گئے۔ خیر ان کی جو بھی اعزاز ہوا، خدمت ہوئی، اس کے بعد وہ خادم وہاں سے چلے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ پہ۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو گویا کہ سلطان الہند تھے، ان کا شاہی دسترخوان ہوتا تھا اور بادشاہ وقت تک جو ہے ان کو عقیدت کا سلام کرنے آتا تھا اور متمنی ہوتا تھا کہ خواجہ نظام الدین سے میری ملاقات ہو۔ تو حضرت اس ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، تو وہ جناب ان کا شاہی دسترخوان بچھا اور جناب درویش اس پہ بیٹھے اور لذیذ کھانے، اور حضرت نے خانقاہ پہ نکل کے ان کا استقبال کیا، استقبال کر کے جناب بٹھایا کہ یہ میرے پیر و مرشد کے خاص مہمان آئے ہیں۔ تو بڑا عالی شان استقبال ہوا، کھانا پینا خوب ضیافت ہوئی، تو وہاں سے رخصت کیا۔
اب یہ خادم واپس آیا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آگے احوال بتائے کہ میں دونوں سے ملا ہوں. حضرت فرمایا کہ ہاں کیا احوال دیکھے؟ کہا کہ علاؤدین صاحب کلیری کے ہاں تو درویشی ہے، فقیری وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں گیا تو استغراق میں تھے، بس جو وہاں جو دال دلیہ تھا چٹنی بس وہی کھائی اور آ گئے. بس باقی نظام الدین اولیاء کے ہاں واہ واہ سبحان اللہ، وہاں تو مزے لگے کھڑے ہیں، وہاں تو شاہی دسترخوان اور وہاں ٹھاٹ باٹ، بڑی شان تھی ان کی، تو بڑی تعریف کی. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ سنتے رہے. جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو فرمایا کہ علاؤدین نے کوئی بات بھی کی؟ کہا کہ نہیں کوئی بات بھی نہیں کی، بس انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا تو بس اپنے استغراق میں. کہا کہ کچھ ہمارے بارے میں کوئی بات کی؟ کہا کہ نہیں بس کوئی خاص بات تو نہیں کی. کہتے ہیں کچھ تو کہا ہوگا. یہ کہا تو کہا ہاں بس یہ کہا کہ میرے شیخ کیسے ہیں، ہاں میرے شیخ جو ہے ان کو میرا سلام کہیے گا. بھائی یہ کہا کہ اچھا یہ کہا کہ جی ہاں بس اتنا کہا کہ الحمدللہ اس وقت علاؤدین استغراق کے اس مقام پر ہے وہاں پر کسی کا گزر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرب کے کوئی دوسری راہ ہی وہاں نہیں ہے. لیکن یہ استقلال ہے علاؤدین کا کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی مجھے بھولے نہیں ہیں اور مجھے سلام بھیجتے اور میرا حال پوچھتے. بڑی بات ہے. اللہ کہ تمہیں کیا معلوم کہ علاؤدین کس مقام پہ ہے. اور فرمایا کہ میرے ظاہری اور باطنی علوم جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء کو ملے ہیں، اور میرے مشائخ کے ظاہری باطنی علوم کا سمندر جو ہے علاؤدین صابر کلیری ہے. میرے سینے کے علوم نظام الدین اولیاء کو ملے ہیں، میرے قلب کے علوم اور راز جو ہیں یہ اسرار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے علاؤدین کو عطا کیے. علاؤدین جس مقام پر ہے اس مقام پر ہر ایک نہیں پہنچتا. تو گویا کہ خادم کو یہ بات واضح کر دی کہ تو ظاہری حال احوال دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے. وہ استغراق میں وہ اتنا پوچھا تو میں پتہ ہی نہیں، اتنا پوچھنا بہت بڑی بات ہے کہ وہ تو اس مقام پہ وہاں کسی اور کا گزر ہی نہیں ہے. لیکن وہاں بیٹھ کر بھی اپنے پیر و مرشد کو بھولے نہیں ہیں کہ جس پیر و مرشد کی برکت سے خدا کو پایا اس کو بھول جائیں تو یہ تو ناقدری کی بات ہے. لہٰذا وہاں پہنچ کر بھی میرا حال پوچھ رہے ہیں. اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کا جب وصال ہو گیا اور جب وہ مزار اقدس ان کا جب وہاں پر بن گیا کلیر شریف میں، تو اس کے بعد جو کلیر شریف شہر تھا ایک عرصے کے لیے ویران ہو گیا. وہاں کے مجاور اٹھ کے چلے گئے، جنگلی جانوروں کا آنا جانا ہو گیا، اور وہ جو آپ کا جو مزار اقدس سب ویران پڑا ہے. تو شہر ایک عرصے تک ویران رہا. ظاہر ہے کہ حضرت کا جو جلال تھا، حضرت کی جو شان تھی، وہ بعد کے لوگ پھر اس پہ وہ برداشت نہ کر پائے تو لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو کچھ ہندو جوگیوں نے سوچا کہ یہاں پر ہم اپنا بہت بڑا مندر بناتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جو اس کے قریب ایک بہت بڑے مندر کی بنیاد رکھ دی اور سوچا کہ یہ جو مزار یہ بھی گرا گرو کے صاف کر دیں گے اور یہ بھی مندر کا حصہ بنا دیں گے. لہٰذا انہوں نے مندر کی بنیاد رکھ کے اپنا وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی. تو اب ادھر جو ہے حضرت کا جو ہے جلال سامنے آیا. ایک رات میں سارے یہ جو ہندو جوگی سوئے ہوئے تھے اور یہ ساری تیاری کر کے بھی کل سے پھر مزید کام کرنا ہے. تو رات کے وقت میں ایک شیر جنگل سے نکلا اور اسے ان کے اوپر حملہ کیا اور جو وہاں پڑے تھے سب کو چیر پھاڑ دیا اور باقی جو تھے ڈر کے بھاگ گئے اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پر مندر بنائیں. اور اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مجاوروں اور درویشوں کے دل میں یہ بات ڈالتی کہ وہ سب وہاں آ کر آباد ہونے لگے اور پھر وہاں آ کر آباد ہوئے. آپ کا مزار جو ہے اس کو پھر جہانگیر نے جو ہے آپ کے مزار کے اوپر جو ہے وہ پورا قبہ قائم کر دیا. اس طریقے سے پھر یہ کلیر شریف پھر سے آباد ہو گیا. اور یہ علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے جو ہے وہ علماء دیوبند جو ہیں وہ کابرین سب کے سب جو یہ علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں. اور علماء بریلوی بھی اکثر جو ہے اس کے علاؤدین صابر کلیری. لہٰذا ہمارے علماء دیوبند کا سلسلہ چشتیہ صابریہ بنتا ہے. سلسلہ چشتیہ صابریہ کہ علاؤدین صابر کلیری، کیونکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی چشتیہ کی دو شاخیں ہیں، ایک صابریہ دوسرا نظامیہ. نظامیہ کی جو شاخ ہے وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتی ہے اور صابریہ کی جو ہے وہ علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی طرف جاتی ہے. آپ کا وصال جو ہے 690 ہجری کے اندر ہوا ہے اور وہیں جو ہے وہ کلیر شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب جو کلیر شریف جایا کرتے تھے تو جوتے اتار دیا کرتے تھے، ننگے پیر کلیر شریف جاتے تھے. فرماتے کہ یہ ہمارے پیر مرشد ہیں اور گویا کہ تمام روحانیت سرچشمے وہاں سے پھوٹے ہیں. تو حیا آتی ہے کہ میں جوتے پہن کے حاضر ہوں، ننگے پیر وہاں پر ادون جاتے تھے اور وہاں سے کسب فیض کرتے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بلند مقام عطا کر رکھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت شروع دور میں ہی ان کو اتنی معرفت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ اپنے شیخ کا جتنا کہا بس اتنی پہ عمل کیا، اس سے زیادہ اپنی نہیں لڑائی اس میں. یہ ہم سب کے لیے سبق کی بات ہے. جزاک اللہ خیر.